مگر ایک تو یہ ہے کہ نہیں. دوسرا ہمیں جیسے آفتاب گل کی بات میرے بڑے دل کو لگی, جو میں سالوں سے کہہ رہا ہوں, وہ یار یہ انڈیا سے کمپیئر اپنے مقابلہ کرنا بند کرو. کرنا مقابلہ تو کسی کامیاب تیسری دنیا کے ملک سے کرو جیسے چائنا ہے. وہ کہاں کا اچھا سر, اس سے کرتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ آپ دیکھیں وہ جو ہے آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ جیسے کیوں نہیں بن سکے, ہم کینیڈا, جرمنی, آسٹریلیا کیوں نہیں بن سکے. بن لیں آپ, چائنا تک بھی بن جائیں نا, چائنا کے آدھے بھی ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے نا, وہ آپ ذرا اسٹڈی کریں کس طرح کا ہے اس طرف. انڈیا کے ساتھ اگر آپ نے کرنا ہی ہے مقابلہ, تو میں آج ہی ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں سارا ایکسٹراپولیٹ اکنامک پروگریس کی. پاکستانیوں کا اس وقت پر کیپٹا انکم مطلب فی کس آمدنی سالانہ کچھ $7,000 کچھ ڈالر ہے. 2050 تک 8,000 کچھ ہو جائے گی. رائٹ. انڈیا کی 11,000 سے اٹھ کے تقریباً 50 کو 49 یا 48,000 ڈالر پر پرسن پر کیپٹا انکم. اب ٹھیک ہے 2050 کو بڑا ہے اور اس میں بڑی نشیب و فراز آ سکتے ہیں, زاویے بدل سکتے ہیں, شاید انڈیا وہاں تک نہ پہنچے, شاید ہمارا کوئی ٹربو جیٹ لگ جائے, ہم چڑھنے لگ جائیں, اللہ بہتر جانتا ہے. مگر یہ ہے آپ کیا مقابلے کر رہے ہیں بھئی, اپنے آپ کو خود کریں نا, آپ اپنے آپ سے مقابلہ کریں. غور صاحب, انہوں نے دنیا کی پہلی CNG ٹرین بنا دی ہے انڈیا نے. اس کی ٹیکنالوجی ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے, پیچھے لیڈرشپ کی کمٹمنٹ چاہیے. آپ کے مطلب CNG ٹرین بنانا کوئی اتنی بڑی چیز ہے. آتے آپ ہمارے کسی سائنس کے کالج میں چلے جائیں, کچھ بچے آپ کو مل جائیں گے جن کو CNG ٹرین بنانی آتی ہوگی. اتنی بڑی بات نہیں ہے, مگر پیچھے لیڈرشپ ہے کرنے کے لیے. آپ تو میٹرو بسز, جنگلہ بسز میں پھنسے ہوئے, آپ CNG ٹرین کیا بنا کے کریں گے؟ اور آپ اس وقت CNG کا ایک بلک کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں, جب مہنگی قیمت پہ جب CNG کی قیمت گر رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے مقاصد پاکستانیوں کے اور عام آدمی کے مختلف ہیں, ہمارے حکمرانوں کے مختلف ہیں. ہم اپنی بہتری چاہتے ہیں, وہ اپنی دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, اور اپنی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, اور اپنی اولاد کو پاور دے کے دانا چاہتے ہیں. یہ کبھی وہ اپنے کام میں بہت کمپیٹنٹ ہیں, ان کو ہمیں CNG ٹرین دینے میں کوئی نہیں ہے. تو عام آدمی پارٹی ہم نقل کرنے کے بادشاہ ہیں, ہم اس کی نقل میں یہاں نکل سکتی ہے عام آدمی پارٹی. نقل ہو گئی. PTI کو عام آدمی, عمران خان عام آدمی ہے, شاہ محمود قریشی عام ہے, جہانگیر ترین عام آدمی جس کا اپنا جہاز ہے, اسد عمر عام آدمی ہے, یہ لوگ تو یہ جو ہیں شیرین مزاری عام آدمی ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں. عام آدمی تو وہ تھا جو بیچارہ ووٹ دینے گیا ان کو اور اس کا ووٹ چوری کر لیا. رائٹ. آفتاب گل صاحب, کوئی انقلاب دیکھیں, ایک پرابلم ایک ہماری ہے کہ ہم ہر چیز کو اس ملک میں انقلاب بنا دیتے ہیں. مسلم لیگ انقلاب لا رہی ہے, پیپل پارٹی انقلاب لا چکی ہے, تحریک انصاف جو ہے وہ انقلاب لانے کے لیے اپنا گامزن ہے اس کے اوپر. یہ انقلاب کو ہم نے بڑا ابیوز کیا ہے اس لفظ کو. اس طرح اب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت تبدیلیاں آ جائیں گی. بھائی ایک اسٹیٹ میں وہ جیت گئے ہیں آپ, اور پھر اتنی ڈائیورسٹیز کا وہ ملک ہے, وہ ایک برے صغیر ہے بابا. مطلب برے صغیر بھی کیا ہے, وہ کانٹیننٹ ہی پورا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی اس طرح کے وی شوڈ گو اوور بورڈ. ہمیں اپنا حساب کتاب دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح باہر سے کیا کیا ہوا ہے, اس کو ہی ہم کھول کے دیکھ لیں کہ یہ دہشت گردی کس نے پھیلائی اس ملک کے اندر, دہشت گردی کے پس پشت کون لوگ تھے, کن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا. الیکشن کا سسٹم, یہ قمر صاحب بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتائیں کہ بھئی کس طرح کی انٹرفیئرنس یہاں پہ. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہمایوں گور نے کہ بابا وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوتی. مجھے آپ بتائیں کہ اتنے الیکشن تو میں دیکھ چکا ہوں, میں نے نہیں کبھی سنا کہ فلانے جگہ پہ ہڑتالیں ہو گئی جناب, وہاں پہ دھاندلی ہو گئی. ہندوستان میں لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, کوئی بندوقیں بھی نہیں ہوتی, کوئی ایگزیبیشن آف آٹومیٹک ویپنز بھی نہیں ہوتی, کسی قسم کے وہ بڑے بڑے اور اس کے باوجود کینڈیڈیٹ جو ہار جاتا ہے, اندرا گاندھی ہار گئی یار, تو میرا مطلب وہ گھارا ہے, کہتے ہیں جناب ہم الیکشن ہار گئے. یہاں ہمارے یہاں تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک مصیبت یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی پارٹی کی لیڈرشپس ہیں, وہ جو مخلوق ہے وہ بھائی ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ عام آدمی میں سے نہیں ہے. تو آپ عام آدمی پارٹی بنانے جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, کوئی اور بات میرے خیال یہ ہمایوں کو. بابا قمر صاحب, اس ملک میں عدلیہ ہے ہی نہیں, صرف ایک اس کی بلڈنگ بنی, اس میں لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. آپ کی یہاں نہ مقننہ ہے نہ پارلیمان ہے, بلڈنگ میں لوگ بیٹھے ہیں. آپ کی انتظامیہ نہیں ہے, بس بلڈنگز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت نام کی کوئی چیز پاکستان میں ہے نہیں.
کسی پاکستان کے حصے میں چلے جائیں جس کے پاس بندوق ہے اس کا راج ہے. میرا مطلب ہے یہ کتنی شرم کی بات ہے. یہاں حکومت نہیں ہے, یہاں سیاست نہیں ہے, یہ ایک مافیاز ہیں ساری جن میں یہ بندر پانڈ چل رہی ہے. اب میری باری, اب تمہاری باری, اب میں داندلی کرتا ہوں, تم کرا دو داندلی, میں تمہارے بیٹے کے خلاف نہیں کیس چلنے دوں گا. یہ ان کی یہ چیزیں چل رہی ہیں. یہ سیاست نہیں ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے, کمپرومائزز ہیں جگہ جگہ. دیکھیں جی, ایک بالکل ہم نے موب ایک ہجوم کھڑا کر کے رکھا کیا ہوا ہے اور جس کی جو مرضی ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ ہمارے اندر ہے, مگر ان کو کوئی امید کی کرن تو دکھائیں. اب آپ چائنا نے کر دیا جی, ہر ملک کا مختلف ایکسپیرینس. چائنا کو ایک لیڈرشپ ملی. وہ جو شریف صاحب نے کہ ہم لوہا تلاش کرنے گئے تھے اور سونا اور تانبا تلاش کر دیا. اگر شہباز شریف کی بات کرنی, میں موضوع تم کی بات کر رہا ہوں, آپ شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ. میں موضوع کا بتا رہا ہوں کہ اس نے لیڈرشپ کس بیسس پہ پرووائڈ کی اور بیسٹ لوگوں کو بھی اٹریکٹ کیا, اوپر چوہن لائے جیسے, لن بیاؤ جیسے, اور عام آدمی کو بھی کیا. کیوں؟ ان کا ایک نظریہ تھا. آپ کا نظریہ کیا ہے مجھے بتائیں نا, کیا ہے آپ کا نظریہ؟ کیا مطلب وہ ملا کی تھیلی میں پڑا ہوا ہے کہ یہ مسلمان جو انڈیا کے تھے ان کے لیے ایک پناہ گاہ ہے یا ان کے لیے ایک ملک بنایا گیا ہے؟ ابھی تک آپ کو یہ تو 67 سال میں پتہ نہیں چلا آپ کا نظریہ کیا ہے. تو لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ لیڈرشپ جب نہیں آئے گی تو عام آدمی کو کیوں جوش اور ولولہ آئے گا؟ رائٹ. تھینک یو سو مچ ہمایوں گور صاحب, بہت شکریہ. قمر دلشاد صاحب سر, تھینک یو سو مچ. آفتاب گل صاحب, بھارت کے ساتھ ہمارے تنازعات اپنی جگہ پہ, اور بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر کوئی کامیابی اگر سامنے آئی ہو یا بھارت کے اندر کوئی بہتر چیز ہوئی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ آنکھیں بند کر لینے سے شاید اس کامیابی کو یا بھارت کی اس بہتری کو دبایا جا سکتا ہے. وہ ممکن نہیں ہے. کچھ اچھا ہے, ہم اگر اس سے انسپائر نہیں ہو سکتے نہ ہو, لیکن ہمیں کم از کم سبق سیکھنا چاہیے. اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ بھارت کا جو الیکشن سسٹم ہے, الیکٹورل سسٹم ہے, انتخابی نظام ہے, اس میں بہت ریفارمز آئے اور وہ بہت صاف اور بہت شفاف ہے. کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم بھارت کے انتخابی نظام سے انسپائر نہیں ہو سکتے نہ ہو, چونکہ وہ بھارت ہے. کم از کم ہم سبق سیکھ کے اور اپنے انتخابی نظام کو تو صاف شفاف کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اجازت دیکھنے کا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہو.